الحمد لله الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. الحمد لله الذي خلق الجن والإنس. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثيل له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومكينا ومدنينا وبشيرنا ونذيرنا وإمامنا وإمام الأنبياء وإمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين. بعد الحمد والصلاة أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هازم اللذات هو الموت، أو كما قال. صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس دور پہ نازاں تھی دنیا، جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے.
ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا اس دار فانی میں، جو کچھ کرنا ہے کر لے 4 دن کی زندگانی میں۔ بہت لوگ دیکھے جن کا معطر بدن تھا معبر چلن تھا، بہت لوگ دیکھے جن کا معطر بدن تھا معبر چلن تھا، قبر میں جو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ دارے کفن تھا۔ بہار دنیا چند روزہ ہے، بہار دنیا چند روزہ ہے، یہاں نہ چل سر اٹھا کے، ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں اللہ نے بنا کے۔ اجڑ گیا وہ باغ، اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے۔ سکندر جب اس دنیا سے چلا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی اللہ کی ذات باقی ہے، ابھی اسلام باقی ہے، ابھی ایمان باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ میرے واجب الاحترام انتہائی قابل تعظیم بھائیو، دوستو، بزرگو، اجدہ پروگرام اس سال ثواب دا پروگرام ہے۔ اتفاقاً الجمعۃ المبارک دا برکت جاڑا بھی رمان دماں ہے، سونے تے سوا گئے سارے حضرات قیمتی وقت گڑ کریں تے اے بیٹھو، اگر اساں تھوڑی جی توجہ دنال بحثوں دین دی گفتگو سنسوں تو انشاءاللہ تھوڑے وقت دے اندر جن حضرات نے انتظام کرے وہ مقصد بھی پورا تھی۔ ویسے ساری توری حاضری بھی اللہ رب العزت اپنی دربار اقدس کے اندر قبول و منظور فرما گن سے، جیوے توجہ دے دھیان دے نال دین دی گفتگو سنسو، اللہ دی ذات کو امید ہے اللہ عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے سے۔ میرے دوستو، قرآن مجید فرقان حمید بے عیب لا ریب مقدس مطہر منور کتاب کو جتھو بھی کھولو، قرآن سنے تے وکھرے تے انوکھے انداز دے اندر سمجھے نہ کرے۔ ایک جہت اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ مفسرین نے ترجمہ لکھے اسا قرآن کو آسان بڑھائے سے یاد کرن واسطے ہے کو یاد کرانا رہا۔ دوجہ ترجمہ ہے اسا قرآن کو آسان بڑھا کریں تے پیش کیتے سے نصیحت حاصل کرنا واسطے ہے کو نصیحت حاصل کرنا۔ تو قرآن مجید کو جیتے بھی کھولو، جرا سپارہ کھولو، جری سورت کھولو، جری آیت پڑھو، ہر آیت دے اندر اگر تم میں غور و فکر کروں تو قرآن بہت کچھ سمجھے نہ کھڑے، کتنی عقائد سمجھے نہ کھڑے، کتنی مسئلے سمجھے نہ کھڑے، کتنی اللہ نے مثالیں دے ذریعے ہمیں سمجھے، کتنی اللہ رب العزت نے پچھلے قومیں دے واقعات بیان کیتے۔ تو دیکھو بابا بجا بجا طاقتور قوماں میں بھیجم، بڑے بڑے نبیوں دے کول او قوماں این، ان دے دماغ، ان دی قوت، ان دی صلاحیت، ان دا ہنر، ان دی کاریگری اسا کو کئی حصے زیادہ آئی۔ اور آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا میرا پیارا پیغمبر کفار مکہ کچھ بھی کونی، قوم عاد، قوم سمود اتنے طاقتور قوماں
قرآن مجید دے اندر اللہ نے ان دی قوت طاقت کو جبرے بیان کیتے تو کیا کہنے ہیں من هو اشد منا قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات گرج برج تے کہنے ہیں نسا قوت طاقت دے اعتبار نلتم انگی تے ہسے زمینے کو جنہ نے جتنا انہوں نے آباد کیتے سندر کچھ بھی کونے سے ان کچھ کیتے نے لیکن کمی کیا ہے وقت دے نبی انبیاء علیہ السلام جی لے ان تے کل تشریف کن اللہ اپنے نبیین دی تعلیم پوری آپ کرنن ان دی تربیت آپ کرنن ان کو معجزے دے کریں تے امت دے کل آپ ہوں دی قوم دے کل بھیجنن جو نبی بن کریں تے اپنی قوم کو سمجھا میں اللہ دا تعارف کرا تو نبی بن کریں تے اللہ دے دیتے ہوئے معجزے لکھیں دے ہن تے ان کو اللہ دا تعارف کرنے دے ہن تو ادھر قوما اکڑ گیا اپنی قوت تے ناز کرن پہ گیا وقت دے نبی دی گال نہ منو نے تو میرے دوستو اللہ رب العزت نے اپنی قوت طاقت دکھائی ان دی قوت طاقت دے ہوندے ہوئے اللہ نے کیا کیتا اللہ نے کوئی اسمانے کو فوج نہیں بھیجی بستی گنجر پرمان دے روشن ضمیر دوستو اللہ نے کیا کیتا قرآن کھنا کھڑا سخرها علیہم سبع لیال وثمانیت ایام اسا صرف ہوا کو حکم دیتے سے ہوا کو ہوا دیکھو میرے دوستو تھوڑے دی تیز چل پونے اندھیرے دی شکل دے اندر اندھیری دی شکل دے اندر آوے آندھی دی شکل چاہے میرے دوستو سارا نظام ترہم برہم تھی دے اللہ نے جبلے ہوا تیز و تند بھیجی تو ان دے قد اتنے بنے ہیں جی مثال دی جی آج کل اسنے کھجور ہیں اتنے ان دے قد ہیں بڑے طاقتور ہیں اپنے ہتھیں دنالیاں درختے کو ہتھیں نہ کھیڑ گھندے ہیں اتنا طاقت علیہ قومہ ہیں لیکن جیلے ہوا تیز چلیے میرے دوستو انہیں پیہن جی ہیں کھجوریں دے درخت سنگٹ دے زمین ساڑھے نونہ سے انہیں پیہن جی پر حضور جبرائیل علیہ السلام نے مخصوص انداز دے اندر چیخ جو ماری ان دے کلجے پھاٹے کیرے گی ان دی قوت طاقت کیرے گی ان دی صلاحیت سب کچھ تھی رہ گیا تو قرآن مجید اندر اللہ نے جلے واقعات بیان فرمائے دے بھی سرے واسطے عبرت نصیحت اللہ نے فرمایا سائن کو بیان کر کریں کہ اللہ فرمائے فجعلناها نکال لما بین یدیہا وما خلفہا اگلے دے پچھلے واسطے ان کو سن نصیحت عبرت بڑھا کریں دے بھیجے سے تو میرے دوستو قرآن سارے واسطے رہبر و رہنما کتاب ہے سارا ایمان ہے آپ علیہ السلام دی نبوت قیامت تک ہے آپ علیہ السلام چلے گئے مشن ہاں جی اے اپنی امت دے حوالے کرتے گئے قرآن حوالے کرتے گئے ختم نبوت دے صدقے سارے حکم ذمہ ہے ہاں جی اے تبلیغ ترویج چلنی ہے قیامت تک اور سارے انبیاء علیہ السلام تشریف کھینیں ہر نبی دی امت بھی محدود وقت بھی محدود لیکن میں قربان ونیا اثر نبی دی جری اے امت چلدیاں قیامت تک اے امت بھی ویسے اے قرآن بھی ویسے دین بھی ویسے ہاں جی الحمدللہ اللہ نے اساں کو اے امت کو احساس دیتے تو ہن جڑی چیز ساں میں تمہاں کٹھے سے تھوڑے جہ ایک میل دنال کٹھے تھے سے مذاکرہ کریں دے پہ سے فکر کر گھنو فکر رو قسم دی ہوندی ہے ایک دنیا دی فکر ہوندی ہے ایک آخرت دی فکر ہے دنیا دی فکر میرے دوستوں کریں انہیں کو دیکھتے کھاؤ فصل ایک چوینہ پہ تجھے فصل دی کتنی فکر ہے نہ رات دیکھ دوں نہ دیں دیکھ دوں نہ سردی دیکھ دوں نہ گرمی دیکھ دوں ہر بندے کو فکر ہے جلدی گاڑی ہی کھڑی حال مرواما زمین بنواما بیچ چھٹا اگلی زمین تیار کرا فکر ہے ہاں جی پہلا جرا فصل کرا وہ جلدی کٹوا کریں تے چوینے پیسے ملنے دی طرف کرنا وینا پہ فکر ہے دنیا دی فکر ہے ہمیں اپنے پتر کو پڑھا گینا کیوں جو انسان ہے اکھین دے نال جڑی چیز ڈیٹھی بیٹھا ہے منافع ڈیٹھی بیٹھا میرا پتر پڑھ سے ہاں جی اتنی بڑی ڈگری کرے سے بڑے عہدے تے چلے آوے سے اتنی نوکری ہو سے اتنا پیسہ ہو سے سیٹ اپ تھی ویسے ترتیب پہ جاوے سے فائدہ ہے اور ہم کوشش کریں یہ فکر ہے
ایک میرے دوستو او فکر ہے جی میرے توارے نبی جناب سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جی فکر کے انتہائی